अस्सलाम वालेकुम सामीन, सोच के सफ़र के नए एपिसोड के साथ मैं आगा सुलेमान आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज सोच के सफ़र के अंदर मैं आपको सालाना तबलीगी इज्तिमा जो गुज़श्ता इतवार को इख्तिताम पजीर हुआ इज्तिमाई दुआ के साथ, उसके हवाले से अपनी कुछ सोच आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कराची शहर के अंदर औरंगी टाउन में एक नया शहर 3 दिन के लिए आबाद होना यकीनन एक नाकाबिल फ़हम चीज़ थे। लेकिन लोगों का जितना इज्तिमा वहाँ पर मैंने देखा, तकरीबन 10 लाख के करीब लगभग लोग वहाँ पर मौजूद थे और ना वहाँ पर दाखिले के वक़्त जो शनाख्ती कार्ड की शर्त थी, ना दावतनामा लाने की कोई शर्त थी, ना ही वहाँ पर जामे तलाशी देने का कोई सिलसिला था, ना वहाँ वॉक थ्रू गेट्स थे। बस लोग थे कि जोग दर जोग जिस तरह आ रहे होते हैं शिरकत के लिए, अल्लाह ताला का बुलावा जिस तरह आता है, उस तरह लोग वहाँ पर शिरकत के लिए दूर दराज इलाकों से, कराची के दूर दराज कस्बों से वहाँ पर सिर्फ इसलिए आ रहे थे कि अपनी रूह को वो ताजगी बख्श सके, जो कि मुख्तलिफ मामलात के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ चैलेंजेस के दौरान वो कहीं पस पर्दा चली गई। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं 3 दिन के लिए यहाँ पर इस इज्तिमा में शिरकत करता और अपनी रूह को, अपने ज़हन को जो है सैराब करता इसकी ताज़गी के ज़रिए। लेकिन कुछ ऑफ़िस की मसरूफ़ियात थीं, कुछ मामलात ऐसे थे कि मैं वहाँ पर 3 दिन के लिए तो नहीं जा सका। लेकिन हफ़्ते की रात मैं वहाँ पर ख़ास ख्वाहिश लेके वहाँ पर गया और यकीन माने मुझे थोड़ी-सी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा अपनी मतलूबा जगह पर आने में। क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सारे लोग सिक्योरिटी के और रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और उनकी रहनुमाई की रोशनी में मैं बहुत आसानी से अपनी मतलूबा जगह पर पहुँच गया। सामीन, इस इज्तिमा में शिरकत का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ इज्तिमाई दुआ में शिरकत करना नहीं था, बल्कि उस माहौल को महसूस करना था दिल की गहराइयों के साथ कि जिससे अपनी रूह की ताज़गी मैं हासिल कर सकूँ। इस इज्तिमा में शिरकत का मकसद वो मकसद हयात का दोबारा तजदीद वफ़ा करना जिस तरह कहते हैं, तो तजदीद ईमान की कुछ कैफ़ियत थी जो मैं चाहता था मैं उसको हासिल कर सकूँ, जिस तरह की बाकी लोग इस मकसद के लिए इस इज्तिमा में पहुँचे हैं। और यकीनन माने कि मुझ और आप जैसे आम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ चादरें बिछाई हुई थी सायाबान के तौर पे, कुछ लोगों ने नीचे दरियां बिछाई हुई थी, कुछ लोगों ने वहां पर जो है जायनमाज रखी हुई थी, कुछ लोग चादरें बिछाई हुई थी और जिंदगी की जो आसानियां हमें घरों में मैसर हैं कि हमें नर्म मुलायम बिस्तर मैसर होता है, गद्दे बड़े नर्म मुलायम होते हैं, बहुत जो है आसानी के माहौल होते हैं, उन तमाम चीज़ों से दूर होके धूल-मट्टी के इलाके में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी रूह को ताज़गी के लिए वहाँ पर जमा हुए हुए थे। और वो कोई ख़ास लोग नहीं थे, अपने एक अदना से बिल्कुल ही इंकिसारी के साथ वहाँ पर लोग शरीक हुए हुए थे और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रूह को बेदार करना था, जो सो गई है हमारे अंदर रूह, कि हमने उस सफ़र को आगे जारी व सारी करना है जो कि अंबिया कराम का मकसद था, जिसके लिए साहबा कराम रज़ियल्लाहु ने जस्तजू की, जिसके लिए ताबीन, तबा ताबीन ने जस्तजू की, किस लिए वो तकलीफ उठाई, अल्लाह की रहनुमाई हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की जो रहमतें होती हैं उसके हसूल के लिए सारी कोशिश की। वो मंज़र मैंने वहाँ पर बहुत ही गहराई से देखे। लोगों को मैंने ऐसे अल्लाह ताला के साथ इबादत करते हुए देखा, अल्लाह ताला से ऐसे बातें करते हुए देखा कि हकीकत अल्लाह ताला आपके सामने मौजूद है। बाकी अल्लाह ताला सूरह मोमिन में किसी जगह पर कहते हैं कि मुझसे माँगो, मैं सुनने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ। तो बिल्कुल लोगों को ऐसे ही अल्लाह ताला से बातें करते वहाँ मैंने देखा। यानी वो ऐसे मनाज़िर देखे मैंने कि जो कि आम ज़िंदगी में मैं शायद चलते-फिरते कहीं वो चीज़ें नहीं देखी। और इस सारे जस्तजू के लिए, इस सारे सिलसिले के लिए जो लोग आए हुए थे, वो इसी इसी आबियारी के लिए आए हुए थे, अपनी रूह की आबियारी के लिए आए हुए थे, अपने ज़हन की आबियारी के लिए आए हुए थे। और एक लाइटर नोट पे मैं अपनी एक फीलिंग शेयर करूँ कि मैं वहाँ पर कोई रात के किसी पहर मुझे बैतुल खला जाना था। वहाँ पर मुझसे आके कोई 150 बंदा खड़ा हुआ था लाइन में। ना वहाँ कोई बदमज़गी थी, ना कहीं वहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़ा था, ना वहाँ पर कोई इज़्तिराब था। लोग अपनी बीमारी के इंतज़ार में खड़े हुए हैं
کہ ایک ایک کر لوگ جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے باہر آ رہے ہیں، ایسے عمدہ انتظامات تھے، یہ مجھ جیسے اور آپ جیسے عام لوگوں نے کیے ہوئے تھے، یہ حکومتی سرپرستی نہیں تھی، اور یہ سارے کام کس لیے کیے گئے تھے؟ یہ سارے کام اس لیے کیے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل ہو سکیں۔ لوگوں کے لیے لوگوں کا رویہ ایسا تھا کہ اپنے اپنے دسترخوانوں پہ لوگ لانے کے لیے ضد کر رہے تھے کہ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ ناشتہ کر لیں، ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ چائے پی لیں، کس لیے؟ کہ تاکہ آپ حسن سلوک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آ سکیں، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا آپ سے۔ یعنی کہ وہ وہ ایک خاص جو میں نے ایک محسوس کی اس ایٹماسفیئر میں اور لوگوں کے درمیان میں، کہ تعلق بڑھانے کی طرف تھے، یعنی کہ لوگوں میں محبتیں بانٹنے کے لیے لوگ کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر جو ہے ایک علیحدہ سے نہیں تھا کہ ہم جس طرح بعض دفعہ میں اس طرح سے بریف کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادات کا مطلب صرف نماز پڑھنا ہے، عبادات کا مطلب صرف اور صرف روزے رکھنا ہے، عبادات کا مقصد صرف اور صرف جو ہے زکوٰۃ دینا ہے۔ نہیں، عبادات زندگی کے ہر پہلو میں موجود ہے، زندگی کا کوئی پہلو ہو، کاروبار ہو، آپ کے پڑھائی لکھائی کا معاملہ ہو، آپ کا آفس کی نوکری کے معاملات ہو، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، آپ کا چلتے پھرتے مختلف لوگوں سے بات چیت کا معاملہ ہو، ہر ایک معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کی پیغام کو یاد رکھنا ہے۔ تو یہی ان عبادتوں کا مقصد ہے۔ یہ عبادتیں صرف آئسولیشن میں نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آ کے پھر وہی غلط کاموں میں لگے، نماز پڑھ کے آیا پھر واپس دوسرے ایسے معاملات میں لگ گئے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ ان تمام عبادتوں کا مقصد، ان تمام اجتماعات کا مقصد بھی یہی ہے، اور اسی برکتوں کے حصول کے لیے، اسی ایمان کی تازگی کے لیے یہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ اس اجتماع کا مقصد تو اور نہیں ہوتا۔ میں نے یہ محسوس بہت اچھی طرح اس اجتماع میں کیا، بزرگوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کی اتنی کثیر تعداد وہاں پر آئی ہوئی تھی، اور ایسے ایک دوسرے سے مل رہے تھے جیسے بہت پرانے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، خاص رحمتیں ان لوگوں پر ہوں جو خدمات کے شعبے سے وہاں منسلک تھے۔ آپ خود سوچیں کہ وہاں بیت الخلاء کی صفائی، وہاں پر روشنیوں کے انتظامات کرنا، وہاں پر مائک کا پورا حساب کتاب پورا جو ہے لگانا، وہاں پر جو ہے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، وضو خانے کے جو بڑے بڑے تالاب تھے ان کی صفائی ستھرائی کا تعین کرنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ کوئی چھوٹا موٹا جو ہے اور ہلکا پھلکا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیزیں ہوتی جس سے اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں وحدانیت حاصل ہوتی ہے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور صرف یہی چیزیں تھی جس سے نہ سفر کی تھکاوٹ کا احساس ہوا، نہ دھول مٹی کا احساس ہوا، کیونکہ لوگ وہاں پر جو ہے کسی دنیاوی زر کے لیے، دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے کام نہیں کر رہے تھے۔ یہ سارے کام کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا تھا، اور یہی مقصد حیات بھی ہے۔ اور میں آخر میں بہت دعا گو ہوں دل کی گہرائیوں سے ان تمام لوگوں کا کہ جن کی کوششیں اس اجتماع کو انعقاد کرنے کے لیے رہیں، لوگوں کی خدمات کے حوالے سے لوگوں نے کام کیے، لوگوں کے لیے اچھا انتظامات کرنے کے حوالے سے محنتیں کی۔ یقیناً وہ محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، وہ محنتیں جو ہے ہمارے مفاد کے لیے تھی، ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تھی۔ اور یقیناً جب ہم اس اجتماع سے واپس آئے تو ہماری زندگیوں میں مثبت پہلو نظر آنا شروع ہوں گے، مثبت کاموں کی طرف ہم جانا شروع ہوں گے، کیونکہ بالکل ایسے ہی منظر میں نے وہاں پر دیکھا جس طرح کے حج کے موقع پہ مینا میں یا سفر میں جب ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ ایک دوسرے سے معاملات کے اندر بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ ہم مہاجرین اور انصار کے معاملات سنتے ہیں کتابوں میں، بالکل ایسے ہی معاملات، ایسی خوبصورت لمحات، ایسے ہی خوبصورت تعلق میں نے وہاں پر لوگوں کے درمیان دیکھا۔ یقیناً ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ بہتری لے کے آئے گا، اور ایسے اجتماعات کا انعقاد ہوتا رہے گا تاکہ ہمیں وہ پیغام، وہ باتیں، وہ اصول، وہ ضابطے جو ہم زندگی کے معاملات میں بھول گئے ہیں، ہم اپنی اصل راستے سے ہٹ گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ثانوی ہیں، وہ ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کریں گی۔ ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے حوالے سے، ایک اچھا شہری بنانے کے حوالے سے، ہمیں ایک اچھا والد بنانے کے حوالے سے، ہمیں ایک اچھا پڑوسی بنانے کے حوالے سے،
ہم معاشرے میں ہمارے ملک کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے گھروں میں ایک بہتر کردار ادا کریں گے، اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو اپنے آپ کو اپنی زندگی میں وہ تمام مثبت تبدیلیاں لائیں گے جس کے لیے اسلام جو آیا تھا کہ ہمیں اچھا انسان بنانا ہے، اور یہ ساری باتیں ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خیال رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں ایسے تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکے اور ہمیں ایک اچھے اور کامیاب انسان مل سکے۔ اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، امید ہے کہ میری بات آپ کو اچھی لگے گی، اور اللہ تعالیٰ میری زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی میں بھی وہ تمام اچھے اور اسلامی معاملات آ، قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھی طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔